کا جس کو ہم نہیں مانتے. اگر میں آپ کو نام مانتا ہوں تو میں تقریر کیوں کروں؟ میں تو ہر بزرگ کو مانتا ہوں. آپ اگر یہ کہیں یہ قبروں پر نہیں جاتے، بھائی ہم تو قبروں کی زیارت کو سنت سمجھتے ہیں. سیدھی بات ہے، بالکل عرفی بات ہے. نبی پاک نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت ہمارے نزدیک سنت ہے. پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ زیارت تو سنت ہے، تجارت حرام ہے. ہم تجارت کو حرام کہتے ہیں، زیارت کو کون حرام کہتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا زیارت کرو. ایک بات میری یہ ہو گئی، یاد رکھو ہم زیارت کو سنت سمجھتے ہیں، تجارت کو حرام. کہیں نخرے مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبا پرستی کا پامال سجدہ، اور مزاروں کو جا کے ہر سجدہ، پشاور سے دہلی تک الحاد بیزی، مسافر آٹھوں پر سجدہ روزی. یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے. ارے مزاروں پہ جاتے بارے سفارش جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش. خدا ہے اگر عالم الغیب اپنا، اللہ اگر اس پہ ہر عیب اپنا، نہیں ہے اگر محدود اس کا، اگر وہ سب میں ہے نور موجود اس کا. جو انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، سفارش کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بے باک رندوں کی سنتا ہے پہلے کہ مردوں سے زندوں کی سنتا ہے پہلے. ارے جو مال بخاب عدل ہو چکے ہیں، سنیے ذرا، جو مال بخاب عدل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. یہ قبا پر ساہ اگر مجھ سے پوچھے، زیاکار شوریدہ سر مجھ سے پوچھے، زیاکار شوریدہ اگر مجھ سے پوچھے، وہ محتاج کا زیاکار شوریدہ سر مجھ سے پوچھے کہ مساجد کا جو وہ محتاج کا، قبر محتاج کا، یہ داتا وہ محتاج کا گھر ہے اور یہ داتا کا گھر ہے. میرے عزیز یہ مسئلہ آیا تھا وسیلہ کا. میرے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے کیا وظیفہ وسیلہ لینا ہے. ارے بھائی سیدھی بات ہے. ٹیلی فون کے دو طریقے ہیں. کون کون سے؟ ایک کارڈ ملانا اور دوسرا ڈائریکٹ کرنا. خدا پورے قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے تو ڈائریکٹ کرو. تم کال ملاتے ہو، کال ملاتے کیا ہے کہ وہ آپریٹر سے آیا ہوا ہوگا. سیدھی بات ہے. یا وہ فوت ہی ہو گئے، وہ سنتا تو آپریٹر نہیں، پھر آگے کو کال کیسے پہنچے گی؟ ہم سیدھی کال ملاتے ہیں خدا سے. لیکن بات یہ ہے ٹیلی فون کرنے کے لیے ڈائریکٹری ہوتی ہے نا، اس میں ٹیلی فون کے نمبر لکھے ہوتے. جماعت اہلحدیث الحمدللہ صحیح فون پر ٹیلی فون پر صحیح نمبروں پر ٹیلی فون ملاتی ہے. ہم وہ نمبر ملاتے ہیں جس سے آدم علیہ السلام نے ملایا. جاؤ قرآن میں پوچھو جس نمبر پر خدا کے نبیوں نے ملایا تھا ٹیلی فون، اسی نمبر پر ہم ملاتے ہیں. تمہارے سارے جتنے ٹیلی فون ہے وہ نمبر خراب ہے، اور جماعت اہلحدیث کا نمبر بالکل صحیح ہے. جماعت اہلحدیث اس نمبر پہ ٹیلی فون ملاتے ہیں جس پر خدا کے پیغمبروں نے ملایا. اب سارے کہ میں کیا کہوں، سب نے ملایا. جو خدا نے کسی کو بیٹا دینا تھا تو کچھ تو دیر لگائی، پھر مانگا تو اللہ نے دے دیا. بتائیے تو درمیان میں واسطہ ڈالا کچھ نہیں. تیسرا پارا پڑھ لیجئے، وہ پڑھے انہوں نے کہا. پھر جس نے مانگا نبی نے، خدا نے اس کو دے دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا تو زکریا علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا. انہوں نے مانگا، دینے والے نے دیا. اور ایک نہیں مانگتی، وہ کہتے ہیں مجھے نہ دینا. فرمایا تمہاری مرضی ہے، میں بغیر باپ کے بیٹا دوں گا. وہ مریم علیہ السلام کو خدا نے بغیر باپ کے بیٹے، اور تم جا کے قبر والے مجھے بیٹا دے، قبر والے مجھے بیٹا ہو. میں پنجابی میں ایک بات کرتا ہوں، تسی بھول گئے ہو. پچھلی جب جنگ لگی سی
ایک عورت کہتی سی پتر ہٹاؤ تو نہیں ملتے تو لدی پھرے، بازار پڑے تو سودا لکدی نہیں ملتا تو لدی پھرے، خدار پڑے یہ تو دینا میرے داتا دی نہ لمبے ٹکراں۔ ہم اس سے مر ہم نے کہا یہ تمہاری کہتی تھی کہ جی وہ بھی واقع ہوگی ان دنوں میں۔ بس آپ بات چونکہ مختصر کرنی ہے، ساری بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے نا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جیسا کہ علماء نے کہا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بے ایمان ہے۔ سلمان رشدی بے ایمان ہے، کافر ہے۔ ہم حکومت برطانیہ سے کہتے ہیں اس کو یہاں پناہ نہ دو، اس کو پاکستان کے حوالے کرو تاکہ ہم اس کو وہ سزا دیں جو اللہ کے رسول نے توہین رسول کرنے والے کی مقرر کی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ قرارداد میں غالباً کہا گیا ہے، ہم رسول کو کیا مقام دیتے ہیں؟ کتنے آسمان ہیں جی؟ زمینیں، یہ 14 طبق ہے نا خدا کی خدائی کی، یہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو جو ان میں ہے، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، سب کو سب اکٹھے کر لو تو 14 طبق کہہ دیا تو باقی کون سی کی چیز رہ گئی؟ میرے دوستو یہ 14 طبق ایک طرف ہو اور سرکار محمد رسول اللہ کی ہستی ایک طرف ہو، قسم خدا کی ساری کائنات مل کے بھی نبی خدا کی شان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ سارے نام شان اونچا رسول اللہ، ٹھیک مانتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے شان اونچا کس کا ہے؟ اللہ کرے اتفاق ہو جائے۔ آؤ میں ایک اتفاق کی بات بتاؤں، اور مولانا اعظم صاحب نے تو ماشاءاللہ تقریر کی ہے، میں ایک بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں، یہ مانیں گے کہ شان رسول سب سے بالا ہے، لیکن آگے ایک قدم اٹھا کے نہیں رکھتے ہمارے پاس۔ ہم کہتے ہیں جیسے ساری کائنات سے رسول اللہ کا شان بالا ہے، ایسی ساری کائنات سے رسول اللہ کا فرمان بھی یہ نہیں مانتے۔ جب ہم رسول کا فرمان پہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگوں نے یوں کہا ہے، ارے بزرگ تو بزرگ مانتے ہیں، جیسا مولانا نے کہا تھا ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ تم 4 امام کہتے ہم ہزاروں اماموں کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن ہر ولی غلطی کر سکتا ہے، ہر امام غلطی کر سکتا ہے، ہر بڑے سے بڑا غلطی کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارا وہ امام ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ آپ یہ کہیں گے وہ کون تھا؟ انسان تھا نا، نبی انسان تھا، تو پھر انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت آئیے میں بتاؤں کہ نبی کیوں نہیں غلطی کرتا؟ یہ غلطی کر سکتے ہیں، میں غلطی کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑا امام غلطی کر سکتا ہے، ارے صدیق اکبر بھی غلطی کر سکتے ہیں، عمر فاروق بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اماموں کا کیا نام ہے؟ جب صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ غلطی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہر انسان نے دنیا میں انسان سے پڑھا ہے، انہوں نے انسان سے پڑھا ہے۔ میرا استاد انسان تھا، وہ غلطی کر سکتا تھا، لا محالہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ میں جلدی سے ختم کیے دیتا ہوں اپنی بات کو۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا استاد انسان ہے۔ محمد رسول اللہ اس لیے غلطی نہیں کر سکتے کہ ان کا استاد انسان نہیں، انہوں نے انسان سے نہیں پڑھا، ان کا استاد رحمان۔ نبی کا استاد کون ہے؟ رحمان ہے۔ چونکہ استاد غلطی نہیں کرتا اس لیے شاگرد بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دلوں سے بات نکال دیں کہ اہلحدیث اماموں کو نہیں مانتے، تم نہیں اماموں کو مانتے۔ جب میرے ساتھ گفتگو ہوگی پھر میں آپ کو بڑی محبت سے سمجھاؤں گا، اصل میں اماموں کو تم نہیں مانتے، ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اور سنت یہ دو ہی ایک ایسی چیز ہے، یہ شیشہ ہے، اپنی زندگی کا سارا سلسلہ اس شیشے کے سامنے رکھو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ ایک بات جو ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، شاید پھر موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، 3 قسم کی، ساری مخلوق جتنی ہے وہ 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو عقل دی ہے خواہش نہیں لگائی، وہ فرشتے ہیں۔ ایک وہ ہے مخلوق کہ عقل نہیں دی خواہش لگائی ہے، جہاں صرف عقل ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی،
جہاں صرف خواہش ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی. انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش بھی. سمجھے نا آپ, اس کو عقل بھی دی. بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں اور یاد رکھنے کی بات ہے. عقل بھی دی, خواہش بھی لگائی, اتنی سی بات. ساری کانفرنس کیا ہے, ہمارے جلسے کیا ہیں, ہمارے واعظ کیا ہیں, ہماری تقریریں کیا ہیں, ہمارے یہ سارے کچھ سلسلے کیا ہیں تبلیغ کے. بھائیو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, خواہش بھی دی. یہ اللہ کا تابع دار ولی بننا چاہتا ہے, حکم آتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے, عقل کو جاری کرو, عقل سے سمجھو, عقل سے کام لو, اسی طرح اپنی خواہش پوری کرو. میں اللہ فرماتے ہیں خواہش سے روکتا نہیں ہوں, لیکن اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو کس کے تابع کر دو؟ محمد رسول اللہ کے تابع کر دو. آپ کی عقل اور آپ کی خواہش اگر رسول اللہ کے تابع ہو جائے گی, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, آپ نیک ہو جائیں گے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کے حکم میں دخل نہیں دے سکتے. ہر انسان کے کلام پر عقل فیصلہ کر سکتی ہے. اس نے کیا کہا, کیسے کہا, کہاں سے کہا. آپ یہاں سے عقل تلا کے چلے چلے ابو بکر صدیق تک, جب آئے گا دربار محمد وہاں عقل ختم ہو جائے گی. وہ عقل نہیں اپنا کام کرے گی. اگر وہ عقل چلائی تو یاد رکھو پھر ایمان نہیں رہے گا. عقل تمہاری نبوت پر حاکم نہیں, نبوت عقل پر حاکم ہے. اور میں اس کے لیے مثالیں بہت سی رکھتا ہوں, جانتا ہوں, کیونکہ میری زندگی ساری مناظرے میں گزری ہے, آج تک مناظرے میں. اور اب بھی اگر کوئی خواہش کرے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو عبدالقادر آج بھی حاضر ہے, انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو میرے اصل میں کمزوری اس لیے کہ میرے بھائی 1 مہینہ ہوا فوت ہوئے, چھوٹے بھائی. یہ تو اس نے لکھا تھا, کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے. میں نے کہا چلو مسلمان جو میرے بھائی وہاں رہتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ الحمدللہ ملاقات ہوگی. میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. اگر کوئی شخص مسلک اہلحدیث کے کسی مسئلے پر کوئی غبار سمجھتا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دماغ درست کر دوں گا اور انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جب میں نے یہ کہا کہ 3 قسم کی مخلوق ہے, آپ نبی کے حکم کے سامنے نہ عقل دوڑا سکتے ہیں نہ اپنی بات کر سکتے ہیں جہاں نبی کہہ دے, کیونکہ نبوت حاکم ہے عقل پر, عقل نبوت پر حاکم نہیں ہے. مجھے ایک آریہ کہتا ہے کہ جی ہم تو وہ بات مانیں گے جو عقل میں آ جائے. میں نے کہا پنڈت جی آپ تنگ ہوں گے, بغیر عقل کے بھی ماننا پڑے گا کچھ نہ کچھ. کہتا نہیں, جو عقل میں آ مانیں گے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پنڈت جی یہ جسم اور روح 2 چیزوں سے انسان مرکب ہے نا, تو روح اندر ہے انسان کے, روح کی حقیقت بتائیے کیا ہے, عقل سے سمجھائیے کہ روح کیا چیز ہے. میں نے گلاب کا پھول پکڑا گلدستے میں تھا. میں نے کہا پنڈت جی آپ کہتے ہیں کہ میں وہ مانوں گا جو عقل میں آئے, عقل کے بغیر میں نہیں مانوں گا. میں نے کہا یہ بتائیے عقل سے یہ گلاب کا پھول سرخ ہے یا کالا؟ تو کہتا ہے سرخ. میں نے کہا عقل سے سمجھائیے. دیکھنا عقل تو نہیں نا, سننا عقل تو نہیں, چکھنا عقل تو نہیں, چھونا عقل تو نہیں نا. یہ تو حواس ہم سے الگ, عقل الگ چیز ہے. میں نے کہا عقل سے سمجھائیے کہ وہ سرخ ہے. میں نے کہا چھوڑیے, گنا میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ آپ سارے بیٹھے بتائیے, گنا جس کو ہم چوستے ہیں میٹھا ہوتا ہے کڑوا؟ یہ سمجھائیے کہ وہ میٹھا کیوں ہے, عقل سے سمجھانا ہوگا. یہ نہ کہیں کہ ہم نے چوس کے دیکھا ہے, عقل سے سمجھائیں کہ کیوں میٹھا ہے. جی تو قرآن تو جواب دیتا ہے فی الارض قطع متدابرات وجنات من عناب الی آخر لایا. فرمایا میرا پانی ایک زمین پر برستا ہے, زمین ایک ہی ہے, ہل چلانے والا ایک ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے وہاں میں تمہ پیدا کر دوں, میری مرضی ہے وہاں میں سلطہ پیدا کر دوں. یہ میری قدرت کے نشان ہے. آرام سے کھاتے پیتے جاؤ, اعتراض نہ کرو, مگر میں اس سے بھی جاؤ گے. تو حضرت عقل کیا چیز ہے؟ دیکھیے 7 آسمانوں پر جانا عقل کے خلاف ہے. پھر اس وقت تو خاص تھا. تو اب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب یہ مشہور ہے آج کل بڑا کہ روس اور برطانیہ اور امریکہ
یہ چاند میں چلے گئے، بھائی ماننا پڑتا ہے، آپ سارے جو ایک طرف ہے تو ہم کیا کریں؟ مجھے جی مانتے ہیں، اچھا جی مانتے ہیں، گئے۔ میں نے کہا خدا کرے سارے ہی چلے جائیں، خدا کی زمین تنگ ہو گئی، سارے ہی چلے جائیں کہ جی یہ چاند پر چلے گئے۔ جتنے ہمارے ممالک تھے اسلامی، سب نے کہا کہ مبارک ہو امریکہ اور روس، مبارک ہو تم چاند میں چلے گئے۔ میں نے خطبے میں کہا ارے ان کو مبارک دیتے ہو، جو چاند میں گئے اس کو مبارک کیوں نہیں دیتے جس کے قدموں میں چاند آیا تھا؟ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ تھے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ بات ہو چکی میری پوری، بات ہو چکی کا معنی نہیں کہ ختم ہو گئی، نہیں، بہت کچھ باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری جو یہ خواہش ہے نا یہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو۔ دیکھیے ایک ہی چیز ہے نا، اتنی سی بات ہے، جس طرح آواز کریں گے تقریر کریں گے مانا تو یہی ہوگا، اور جو ہماری عقل ہے وہ حضور کے حکم کے تابع ہو جائے۔ جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں کسی کی عقل، بولو عقل، ابو جہل نے کہا میری عقل میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ساتوں آسمانوں پر جا سکتا ہے۔ صدیق سے پوچھا تمہاری عقل میں آیا ہے کہ آیا ہے؟ کیسے؟ کہ قسم خدا کی اس کی زبان سے بات غلط کبھی نکلی نہیں، جو اس نے فرما دیا سچ فرمایا، بس یہی میرا پیغام ہے۔ میں نے کیا کہا ہے بھلا یاد ہے کہ 3 قسم کی مخلوق ہے، ایک وہ ہے جس کو عقل دیا خواہش نہیں لگائی، ایک وہ ہے جس کو خواہش لگائی ہے عقل، یہ حوالات وغیرہ، اور یہ حضرت انسان ایسا کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش۔ آپ عقل اور خواہش دونوں کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک وہ مقام نہیں آتا جہاں بند لگا دیا کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ آگے جانا گمراہی ہے اور حد کے اندر اندر رہنا یہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، عین ولایت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم تو مانتے ہیں اماموں کو بھی، بزرگوں کو بھی، ولیوں کو بھی، اور جہاں آ جائے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اماموں کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں تو ہم کسی اور نبی سچے کی بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ابراہیم کی بات نہیں مانتے، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے، موسیٰ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر آ جائے جس کا نام محمد ہے، تمہاری کتاب منسوخ، تمہارے دین منسوخ، تمہاری شریعت منسوخ، شان رسول باقی رہے گا رسالت کا، تمہارے دین منسوخ ہو جائیں گے۔ تابع داری کرنی پڑے گی کس کی؟ محمد رسول اللہ کی۔ اے نبیوں کی جماعت، اگر تم نے نبی کی تابع داری نہ کی تو میں نبوت کے رجسٹر سے نام خارج کر دوں گا۔ یہ تو نبیوں کا بھی وہاں حکم ہے۔ ارے بھائی، اس ملک میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہاں جھگڑا ہوتا ہے کیا چلایا جائے، شریعت کا حکم کیا ہو، کیسے ہو۔ کسی نے کہا جی ہماری فقہ چلائی جائے، کسی نے کہا ہماری فقہ چلائی جائے، کچھ ہو۔ ارے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی فقہ نہیں مانتے، ہم چلائیں گے تو پاکستان میں اللہ کے رسول کا ارشاد چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، خدا کے نبی کا فرمان چلے گا۔ جب نبیوں کی بات نہیں وہاں چلتی تو کسی امام کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ پھر نہ یہ کہنا کہ یہ منکر ہے، یہ ولیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک بابا صاحب تھے، پنجابی میں کہتے ہیں تم ہمیں کہتے ہو کہ ولیوں کو نہیں مانتے، تسی ہو ولیوں میں مالش کرتے رہنے جی ایسی نہیں کرتے کبھی حکم مانتے، یوں ہی کہہ دینا کہ ولیوں کو نہیں مانتے، ولی ہاں ان کو نہیں مانتے جن کو آپ ڈنڈے شاہ، کھوتی شاہ، پوتی شاہ، اوتی شاہ، کٹکر شاہ، دولے شاہ، ان کو نہیں ہم مانتے۔ ہم تو سچے ولیوں کے اللہ جانے ادب سے نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں، میرے 25 منٹ ہو چکے نہیں ہیں، نہیں جی میں نے بات دوسری نہ شروع کر دے، باقی تو ہو نہیں۔ بات یہ ہے، مجھے پوچھتے تھے کہ آپ پنجابی میں کریں گے یا اردو بولیں گے؟ میں نے کہا اب تو میں خطبہ بھی سب کچھ اردو میں بولتا ہوں، یہ میرے لیے کیوں خاص ہے کہ میں پنجابی میں بولوں؟ وہ پنجابی میرے نام الاٹ کر رکھی ہے تم نے، عربی میں کروں تقریر، اجازت دیجیے، لیکن وقت جائے گا۔ میں الحمدللہ عربی میں تقریر کر سکتا ہوں، پنجابی میں تقریر کر سکتا ہوں، اور اردو میں تو میں کر ہی رہا ہوں۔ مجھے ایک مولوی کہتا ہے، میں نے کہا بھی ہم تو ابراہیمی توحید کے قائل ہیں،
یہ ابراہیم علیہ السلام مناظرے کی بات تھی. ہم ابراہیمی توحید کے وارث ہیں. کہتا مسلمانوں گاؤں کے لاؤ لکڑیاں ساری اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ لکڑیوں کو. یہ ابراہیمی توحید کے وارث ہیں. جو وہابی خود چھلانگ لگا دے وہ تو سچا وہابی ہے. جو نہ آئے اس کو کھینچ کر لاؤ اور اس کو آگ میں پھینکو. دیکھیں کہ ابراہیمی توحید کے وارث ہیں یا نہیں. موڑے اس کے مرید سے بڑے خوش ہوئے. میں نے اٹھ کر کہا, میں نے کہا مولانا قلم بھیج دیتا ہوں, دوات بھیج دیتا ہوں, کاغذ بھی بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا آپ دستخط کر دیں کہ آپ پکے بے ایمان نمرود ہیں. میں کہا نمرود آپ دلائے, ابراہیم اب چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے. تو بھائی بات کون سی ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی؟ ہم سب کچھ جانتے ہیں, باتیں جانتے. سن لو میرے دوستو, میں اپنے بریلوی دوستوں سے کہتا ہوں, میں دیوبندی حضرات سے بھی کہتا ہوں, تابع داری کرو حضرت محمد رسول اللہ کی. اسی طرح اماموں کو مانو جیسے ہم اہلحدیث مانتے ہیں. سیدھی بات ہے بالکل. اور ہم صحیح معنوں میں اماموں کو مانتے. اماموں نے خود کہا کہ جہاں نبی کا فرمان آ جائے میری بات ہماری بات چھوڑ دو, ہم تو ان کو مانتے ہیں. سیدھی بات ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا, یہ مولانا صاحب نے کسی اور دوست نے نہیں کہا, امام شافعی نے یہ نہیں کہا. مولانا وہ جو تھے نا ہندوستان کے کیا نام تھا ان کا, عبدالرشید صاحب, انہوں نے سارا کچھ کہہ دیا تھا کہ سارے اماموں نے کہا کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں ہماری بات کو چھوڑ دو. جو نبی کے مقابلے میں اپنی بات چلائے آپ اس کو امام کہیں گے, ہم تو مسلمان بھی نہیں کہتے. سیدھی سی بات ہے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. اب آیا کشمیر کا مسئلہ کہ جی کشمیر میں کیا ہو رہا اور کیا ہوگا. اگر تو 1-2 سال زندہ رہتا زیاد حق. اس کا پروگرام یہ تھا کہ پہلے افغانستان کو فتح کیا جائے, وہاں مجاہدین کی حکومت ہو. جب اس سب سے بالکل مطمئن ہو گئے ہم, پھر انہی کو کشمیر میں بھیجا جائے گا. اس کا پروگرام تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو کشمیر فتح ہو جاتا. اب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے, لیکن کشمیر کسی قرارداد سے فتح نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ قراردادیں پیش کرتے ہیں, یہ قراردادیں کی جان ہے کانفرنس کی. میں یہ مانتا ہوں آپ کی جان ہوگی, میری جان تو نہیں. کوئی ملک کشمیر ہو, کشمیر قرارداد سے فتح نہیں ہوگا, کشمیر شمشیر سے فتح ہوگا. جب فتح ہوگا شمشیر سے فتح ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی مسلمان قوم متحد ہو جائے, ایک ہو جائے, اتحاد آ جائے. اتحاد قرآن و سنت پر ہوگا. اگر آپ کہیں کہ ہماری مانو تو یہ نبی کی شان نہیں جانتے. میں نے کہا جی نبی کی کیا شان ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. میں کہا یہ شان ہے. اگر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو امام آپ مسلح پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نبی کی موجودگی میں ہے تو دوسرا امام مسلح پہ کھڑا ہو نہیں سکتا. میں نے ایک وہاں سے پوچھا ہے, میں نے بات یہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہم یہ مان لیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ تم یہ کہتے تھے نا علماء کا فتویٰ تھا کہ عورتیں ملک کی حکمران نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, نہیں ہو سکتی نا, یہ مسئلہ ہے نا. تو میں نے کہا بریلوی دوستوں, میں نے محبت سے بات کی. میں نے کہا تم جب اس صندوق میں اپنا پرچی ڈالتے تھے جس میں تم نے عورت کی حمایت کی یا عورت کی حامیوں کی مدد کی, تو تمہارے قول کے مطابق نبی پاس تھا نا, تو نبی فرماتے دیکھنا کہیں عورت کو نہ حکمران بنانا, پرچی یہاں نہ ڈالنی. تم نے کہا اب یہ ہم مانے شان, تم نے کہا اگر تمہیں پاس بٹھا کر تمہاری نافرمانی کی تو ہمیں یا رسول اللہ کا کیا لطف آئے گا. بھائیو ہم سب کچھ جانتے ہیں, مناظرہ بھی کرنا جانتے ہیں, مباحثہ بھی کرنا جانتے ہیں, تقریر بھی کرنی جانتے ہیں. ہر چیز الحمدللہ ہماری جماعت میں موجود ہے. باقی علامہ شہید ہو گئے اور محمود احمد بھی شہید ہو گئے. ہم اگر ضرورت پیش آئے اور آئے بھی ضرورت پیش, انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا قربان کریں گے, تیار ہیں. اور مسلک اہلحدیث کو دنیا میں پھیلا کے رہیں گے. مشرق اور مغرب نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک قرآن اور سنت نہ جاری ہو. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کہاں گیا جی؟ اب ہے کہیں؟ بہرحال میں اتنے کا اتفاق کرتا ہوں. اب آپ یوں کریں, ایک کام میرے کہے سے, مولانا نے فرمایا تھا ایک ہوتی ہے تقریری
تبلیغ، ایک ہوتی ہے زبان سے تبلیغ، وہ تو زیادہ سے زیادہ کوئی اگر ٹیپ کرے گا تو ایک دو حضرات سنیں گے. ایک ہوتی ہے تحریر سے تبلیغ مسلک اہلحدیث کی. صراط مستقیم اب ٹھیک جاری ہوگا نا انشاءاللہ، ہوگا نا. صراط مستقیم بہترین پرچہ تھا، اور میں نے تو جب لاہور وہ جاتا تھا پرچہ، میں سب سے پہلے دیکھ کے میں کہتا تھا کئی باتیں ایسی ہوگی جو میں دیکھ کر اس کو تنظیم اہلحدیث میں نقل کروں گا. تو بھائی بس میرا فوٹو بہت اتر چکا ہے. ہم سنت کے تابعدار فوٹو پھر بھی نہیں چھوڑتے، بڑے اتر چکے فوٹو، بے شمار فوٹو اتر چکے. بڑی کوشش کی کہ فوٹو نہ اترے، مگر پھر بھی کبھی ادھر سے کوئی نہ کوئی لے دیتا. اچھا خیر، میں ایک بات کہتا ہوں، آخری بات، آپ حضرات جتنی جماعتیں یہاں آئی ہیں جماعتی طور پر کوئی ایک نہیں، اخبار صراط مستقیم کو بھی خریدیں، یہ آپ کے ملک کا پرچہ ہے. میرے پاس تنظیم اہلحدیث ہے جو ہفتہ وار لاہور سے شائع ہوتا ہے، اور میں الحمدللہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ محبت سے، نرمی سے، پیار سے ہر گمراہی کا جواب دوں، ہر چیز کا جواب دے دوں. اور میں کیا کہوں کہ میں کیا کرتا ہوں، بڑی محنت کی جاتی ہے. کوئی بات ایسی جو کسی طرح سے گمراہی کی آواز آئے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جاتا ہے اور خاموش کرا دیا جاتا ہے مخالف کو. کہنے لگے جی یہ پکی قبریں اور یہ مزارات اور یہ قبے حکومت سعودیہ نے مٹا دیے، یہ وہ. میں نے فقہ سے حوالہ دیا کہ یہ منع حدیث تو ہے ہی ہے. شیعہ نے بڑا دور کیا کہ یہ قبے مٹا دیے. میں نے جناب پھر شیعہ کا حوالہ تلاش کیا، مجھے تو 15 دن لگ گئے تو حوالہ نہ ملا. میں مولانا محمد صدیق صاحب جو فیصل آباد میں ہماری جماعت کے ایک عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، دعا کیجیے. 6 برس سے بیمار ہیں اور اب تو بہت کمزور ہو چکے. شیعہ کے اتنے مار ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک بھی نہیں ہے. پھر میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا مولانا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور شیعہ کتاب میں موجود ہو کہ پکی قبر بنانی حرام ہے اور قبہ بنانا حرام ہے، شیعہ کتاب میں ہو، حضرت علی کا فرمان ہو. تو وہ میرے پاس آئے، بڑی مشکل سے اندر سے بیٹھ گئے. تو پنجابی میں کہتے ہیں آپ ایلیا کے دو آئے. میں آخیا تو مولوی کے ہو گئے پر وارے شاہ بابے نے کیا جٹ جنگلی ہو وزیر جاوے تک عقل سے بے شور رہتا. مذاق کی باتیں، محبت کی باتیں. خیر کہتا دیکھو میری بیمار کرسی کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، جوانی تو میں نے اپنی جماعت کے لیے مسلک کے لیے وقف کر دی. خیر میں نے کہا چھوڑیے، میں اس حوالے کے لیے آیا ہوں. کہتا وہ چھوڑا فلانے نمبر کی الماری، وہ فلانا نمبر خانہ، فلانے نمبر کی کتاب لیا کٹ کے. جس نے کتاب وہاں لایا میرے پاس، مجھے کہتا ہے جی یہ تو عربی جانتا نہیں، آپ اس کتاب کا صفحہ 50 نکالیں اور 74 پڑھیں. اللہ جانتا ہے مجھے اس وقت آنکھوں میں خون آ گیا. یہ چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے، محمود احمد کا مقام تو اللہ جس کو دے. اس جوان کو میں یہ سمجھا تھا کہ عبدالحادی کو ہوگا جبے والا کبے والا بڑا پرانا بزرگ. مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کل کا بچہ ہے. اگر یہ پتا چلتا میں ٹیلی فون میں اور طریقے سے بات کرتا. میں نے کہا حضرت میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ، آپ بلائیں صحیح. اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ اس قسم کا ہے تو میں آؤں میں. اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو توفیق دے محمود احمد کے ورثے کو جاری رکھنے کی. اور جماعت کا بھی فرض ہے، جماعت ساری اکٹھی ہو کے جب کام کرے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. میرے بھائی، میرے بھائیوں، آپ اخبارات کو بھی خریدیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک خریدو، نہیں، ہر جماعت ایک اخبار خریدے. اور میں لاہور سے جاری کرتا ہوں اخبار ہفتہ وار. یہ تنظیم ہے جس میرے ہاتھ میں ہے نمونے کے طور پر، ہر ایک کو میں دے تو نہیں سکتا. اور صراط مستقیم یہاں سے چلتا ہے. اب غیر ملک میں ٹکٹ زیادہ لگتا ہے، اس لیے جو آپ حضرات میں سے جماعت منگائے گی اس کو 400 روپیہ دینا پڑے گا سال کا. ہر ہفتے پرچہ آئے گا ڈاک میں، وہ 400 میں سے 350 تو لگ جائے گا، 300 تو لگ جائے گا ڈاک میں. ہمیں تو 100 ہی بچائے نا. ہم آپ کے خادم ہیں دین کی اشاعت میں، آپ ہمارے ساتھ مل کر خدمت کریں. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق بخشے.
اتنی بڑی کانفرنس اور اتنا بڑا حال میں تو دیکھ کر ہی حیران ہوا ہوں. یا اللہ یہ تیری مدد سے اور جناب کی تعاون سے یہ کام تو نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جب تک آپ زندہ رہیں مسلک اہلحدیث پر قائم رکھے. مسلک اہلحدیث ہی اسلام ہے. آپ کی اولادوں کو بھی اللہ اسی مسلک پر کیا کرے. جی مسئلہ بتاؤں پھر آپ ناراض ہوں گے. رکھ لیتا ہوں پھر کسی وقت بتاؤں گا. اور نہیں یہ ہمارے بھائیوں کی مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی مکے میں تو ہو جاتی ہے, مدینے میں بھی ہو جاتی ہے, اور عرفات کے میدان میں بھی ہو جاتی ہے. کہ جی نہیں, ٹوپیاں پھر ایسی رکھیں جیسے آٹا مانگنے والی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ ٹوپی پہن کے جی اگر عدالت میں ننگے سر چلے جائیں تو وہ نکال دے گا. میں نے کہا یہ ٹوپی پہن دے تو 6 مہینے کی سزا دے گا. یہ ٹوپی میرے لیے رکھی ہے. میں نے کہا جی اگر ننگے سر نماز نہیں ہوتی تو ننگی ٹھوڑی. اب آپ سارے ناراض ہو جاتی ہے. تو جیسے تم نے, میں نے کہا ٹوپیاں رکھی ہیں ایسے داڑھی بھی مسوئی لا کے رکھا کرو. نماز پڑھنے کو داڑھی لگا لیا کرو, جب باہر نکلے تو داڑھی وہیں رکھ دو. مولانا کی اس شگفتگی اور دلائل سے بھرپور تقریر کو آپ نے سماعت فرمایا. 1-2 اعلانات تھے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. سب سے پہلے ایک اہم اعلان تھا